بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الترغیب فی النکاح ہے لقول اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء. وبه قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حمید بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حضرت اقدس شیخ الحدیث اور اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، اس کو تھوڑا سا ایسے نکال کر کے اس کی ہاں اب کیا چیز دونوں رہیں گے، یہ بھی رہے گا وہ بھی رہے گا. نہیں آ رہا، اس کو اس طرف کرو، اس کو ہلو اس کو اس طرف کر لو، یہ ٹیبل ادھر کرو، پہنچے جاؤ. تبلیغ والوں کی تشکیل دوسری طرف کرو. اچھا الٹا 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 الٹے میں نکاح میں کم آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب اور جامعہ کے اساتذہ حدیث اور عزیز طلبہ، میری بدقسمتی اس طرح ہے کہ انہوں نے کتاب ایسی جگہ کھولی جو بالغ ہو چکے، چلو ان کو تو الترغیب فی النکاح، ہم نکاح کی ترغیب دے دیں لیکن چھوٹے معصوم بچے کیا کریں گے؟ یہ امریکہ کی سازش ہے جو آپ حضرات کے خلاف ہے. تو اس لیے جن کا نکاح ہو چکا ہے وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے، سب کچھ ان کو معلوم ہے. لیکن جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لائے. افغانستان کے سفیر کے بیٹے کا نکاح بھی ہوا تو مجھے انہوں نے بلایا، وہاں علماء جمع تھے. تو علماء سے میں نے عرض کیا، بڑی تعداد تھی، آپ تو تھوڑے ہیں. مولوی عبدالجبار صاحب سفیر ہے افغانستان کے، تو وہاں ان کے بیٹے کا نکاح تھا. علماء نے کہا کہ مولوی صاحب آپ بیان کریں. آپ کے علم میں ہوگا کہ چند زمانہ پہلے پاکستانی حکومت نے بڑی سختی کی، افغانیوں کو نکالنا شروع کیا، اور وہ غریب، ان کی پراپرٹیاں، ان کی جائیداد، ایک زمانے سے انہوں نے محنت کی ہے لیکن ان کو بھگایا، ان کو نکال دیا، نکال بھی رہے ہیں. اب افغانستان کے سفیر کے بیٹے کا نکاح ہے
تو میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ جنہوں نے نکاح کیا ہے وہ نہ کرنے والوں سے زیادہ پریشان ہیں. جنہوں نے نکاح کیا ہے پاکستان کی اس مہنگائی میں وہ پریشان ہیں بیوی سے کہ نکاح کیوں کیا. تو اس لیے جنہوں نے نکاح کیا وہ بھی پریشان اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی پریشان. نکاح اس طرح ہے کہ کرو گے بھی پریشان، نہ کرو گے. جنہوں نے کیا ہے تو پھر وہ اتنے پریشان ہے کہ حضرت علی سے پوچھا کہ نکاح کیا ہے. فرمایا لزوم مہر سرور شہر غموم دہر قصور زہر نزول قبر. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کیا پوچھا؟ ما ہوا نکاح، نکاح کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا لزوم مہر سرور شہر غموم دہر قصور زہر نزول قبر. نکاح کا نام سن کر کے آپ کے لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت کیوں مولانا بہاؤدین کو کہو کہ آپ کے شاگرد کیا نکاح کریں گے، لاؤڈ اسپیکر ہارٹ فیل ہو گیا. آپ حضرت سمجھ رہے؟ حضرت علی کو نکاح کا اتنا شوق تھا کہ آپ پڑھتے رہتے بخاری میں کنت رجلا مزاعا کنت کثیر المزی. ہر انسان کی اپنی طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کے بخاری کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ من کان اورع واتقى کان اشد شہوتا. اس لیے یہ تبلیغ میں بھاگی ہوئی. من کان اورع واتقى، جو صاحب ورع ہو اور پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، کان اشد شہوتاً، وہ تو اور زیادہ جو ہے نا شہوت اس کی سخت ہوتی ہے. دیکھیے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ سلیمان نے 100 شادیاں کی اور ایک رات میں سب کے پاس گیا، لیکن انشاءاللہ بھول گیا. آج سب کے پاس جاؤں گا اور سارے بچے جنم دیں گے اور سب کو پھر مجاہد بناؤں گا. ایک رات میں 100 مرتبہ ہم بستری کرے 100 بیویوں کے ساتھ. آپ کسی تبلیغی کا یا کسی شیخ الحدیث کا اعلان کرو تو صبح جنازے کا اعلان کر دینا. یہ میرا بھائی ہے مولانا شمس العارفین، اس نے 2 کیا ہے. جس دن سے میں آیا ہوں یہ گھر سے باہر ہے. یہ آپ کے جامع حسینیہ کا یہاں کے اللہ آپ کا بھلا کر پڑے ہوئی ہے. تو جس دن سے میں آیا ہوں اللہ کے فضل سے یہ گھر سے باہر ہے اور میں نے خود 4 کیے، میں بھی گھر سے باہر ہوں. آپ حضرات اردو سمجھتے ہیں؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت روضۃ المحبین میں شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت نے 22 شادیاں کی. دوسری روایت یہ ہے کہ 18 شادیاں کی اور 18 میں سے باقی کو آپ نے طلاق دی اور آپ کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے پھر 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں ماریہ اور ریحانہ، تو 11 ہو گئے. وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 نسوتیں، 9 بیویاں ہو گئی اور 2 لونڈیاں. پھر ہمارے علماء نے لکھا سورہ احزاب کی اس آیت کے تحت لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، کہ لا يحل لك النساء من بعد یعنی من بعد 9. اے نبی آپ نے 9 نکاح کیے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ آیت ہمارے بزرگ سارے اسی طرح لکھتے ہیں کہ اب اجازت نہیں ہے نبی کو. لیکن حضرت اقدس
علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اضواء البیان میں لکھا کہ یہ سارے مفسرین انہوں نے غلط سمجھا ہے، بات اس طرح نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، وہ آیت مقدم ہے، وہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت خود منسوخ ہے۔ اور فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ منسوخ مقدم ہوتا ہے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے، لیکن دو مثالیں اس قسم کی ہے کہ تلاوتاً منسوخ ناسخ مقدم ہے، منسوخ مؤخر ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اس سے یہ آیت ناسخ ہے۔ اس کے بعد 240ویں جو آیت آ رہی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ آیت وَإِن كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً، اگرچہ یہ متاخر ہے لیکنہا منسوخۃ، یہ منسوخ ہے، اور وہ آیت اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے ناسخ ہے۔ تو فالناسخ مقدم والمنسوخ مؤخر ما ان القیاس یقتضی عکس ذالک، قیاس اس کے عکس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس آیت پر تو سب کا اتفاق ہے، اگرچہ بخاری کتاب التفسیر میں اس کے 2-3 تقریریں اور بھی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن عام بات سطحی بات یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ صرف یہی ایک مثال ہے کہ ناسخ مقدم ہے، منسوخ مؤخر ہے، ورنہ منسوخ مقدم ہوتا ہے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ بڑا مضبوط آدمی ہے، بہت مضبوط ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، یہ مفسرین کی غلطی ہے، لا یحل لک النساء من بعد، یہ آیت متاخر ہے لیکن یہ منسوخ ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ جب ناسخ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اے محمد آپ کے لیے 9 بیویاں نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا بھی چاہیں کرے نکاح کریں۔ اور اما عائشہ نے فرمایا کہ میں عجیب آپ کے پروردگار کو دیکھ رہی ہوں، اے محمد آپ جو بھی خواہش چاہتے ہیں، جو بھی تمنا کرتے ہیں، اللہ اس کو جلدی پورا کرتا ہے۔ ما ارى ربک الا یسارع فی ہواک، بخاری میں ہے، آپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ آپ کو آئے مسئلہ سمجھ؟ اب شیعوں میں جو زیدیہ ہے وہ بھی حضرت کی 9 شادیاں تھیں تو وہ 9 کے قائل ہے۔ ایک فرقہ شیعوں کا وہ 9 کے قائل ہے۔ وہ کس طرح قائل ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثُلَاثَ 3 رباع 4 2 3 4 واو جمع کے لیے ان کو جمع کرو، 2 اور 3 5 اور 5 اور 4 9، اس لیے وہ کہتے ہیں 9 کرو۔ الواو للاجتماع للجمع بین المعطوفات، معطوفات کو اور ان کے حسب کی طرف متوجہ ہوگا۔ دوسرا گروپ شیعوں کا وہ کہتے کہ نہیں 18، کیوں؟ اس لیے کہ مثنیٰ کا ترجمہ ہے 2 2، تو 2 2 کتنے ہو گئے؟ آپ نے پڑھا کہ مثنیٰ اسنان اسنان سے معدول ہے، اسنان اسنان سے، تو معدول ان ہو اسنان اسنان 2 2، تو معدول بھی تو 2 2 نا، تو 2 2 کتنے ہو گئے؟ 4، اور ثلاثہ 3 3 3 3 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10، اور رباع 4 4 8 8 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 18۔ الواو للجمع بین المعطوفات، واو جمع کر 18 شادیاں کرو۔ میں شیعہ نہیں ہوں، میں مذہب آپ کو بتا رہا ہوں، مر جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ حضرت علی نے 18 کیے، 18 کس طرح کیے؟ اماں فاطمہ کی موجودگی میں عاتقہ جو ابو جہل کی بیٹی تھی ان کا وہ مسلمان ہو گئی تھی، بیٹا بھی ان کا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیغام بھیجا گیا کہ علی آپ عاتقہ سے شادی کریں، حضرت علی تیار ہو گیا۔ آپ سمجھے؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا دوسری تیسری چوتھی شادی ناجائز ہے، میں محمد اس کو ناجائز نہیں کہتا، اجازت ہے، میں نے خود کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کا
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر گوشہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور یریبونی ما ارابہا یا یریبونی ما ارابہا، جو چیز قلب اور اضطراب اور بے چینی میں فاطمہ کو ڈالے، فاطمہ جہاں بے چین ہو تو میں محمد بھی بے چین رہوں گا. اس لیے یہ شرعاً میں منع نہیں کر رہا، لیکن طبعی طور پر فطری طور پر کہہ رہا ہوں، علی کو کہہ دو کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے پھر نکاح کرے. کیوں؟ پھر ابو داؤد کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت حبیب اللہ فی نکاح رجل واحد. ایک آدمی کے نکاح میں دو عورتیں جمع نہیں ہو سکتی، عدو اللہ اور حبیب اللہ. حبیب اللہ میں محمد ہوں اور عدو اللہ ابو جہل ہے. بیٹی اگرچہ اس کی مسلمان ہے لیکن وہ عدو اللہ ہے. میں نہیں چاہتا عدو اللہ کی بیٹی حبیب اللہ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے. آیا مسئلہ سمجھ؟ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الاشتغال بالنوافل وبالعبادت افضل من الاشتغال بالنکاح. عبادت کرنا، تبلیغ میں جانا، بنگلہ دیش پہ نکلا ہے، کوئی برطانیہ پہ نکلا ہے، تو امام شافعی کا کہنا یہ کہ الاشتغال عملو الاشتغال بالنوافل وبالعبادات وبالطاعات افضل من الاشتغال بالنکاح. نکاح سے زیادہ افضل ہے. لیکن آپ نے پڑھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. النکاح دوسری روایت ہے النکاح من سنن المرسلین، ایک النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لیکن ایک روایت ہے النکاح من سنن المرسلین. صرف ایک نبی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں نکاح نہیں کیا، اس نے بھی کیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. وسیدا وحصورا، حصورا کا معنی ما کان یرغب فی النساء کما نحن نرغب کذلک ما کان یرغب، کما ان العلماء والمولویین یرغبون انہ ما کان یرغب. یہ ہوتا ہے. علامہ نور شاہ کشمیری نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن دیوبند والوں نے ترتیب بنا لی کہ اتنا بڑا علم کا ماہر سمندر یہ ہم سے چلا جائے گا. اور عورتیں جب آپ نے نکاح کیا تو پھنس گئے، اس لیے کہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں رسی ہوتی ہے، رسی سے کسی کو جوڑو، رسی سے آپ مولوی منظور کو بھی باندھ سکتے، خدا کے لیے مجھے نہیں باندھنا، کل میں پاکستان جا رہا ہوں. سمجھ رہے نہیں؟ آپ سمجھ رہے اس میں رسی سے کسی کو جگڑو تو انہوں نے کہا انور شاہ کشمیری پھر چلا جائے گا ہم سے، اتنا بحر العلوم، لہذا ان کا نکاح کرائے. لیکن ان کی توجہ کوئی خاص نہیں ہوتی تھی. سمجھے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہے امام شافعی کے ہاں الاشتغال بالنکاح اشتغال بالطاعات وبالنوافل یہ افضل من الاشتغال بالنکاح. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الاشتغال بالنکاح افضل من الاشتغال بالنوافل. عام عبادت نہیں، نوافل. آپ سمجھے؟ اس لیے کہ فرض کو تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نفل ہی پڑھ رہا ہے، نفل، اس سے نکاح بہتر ہے. اب یہ تبلیغ والے کہیں گے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے. آپ سمجھ رہے؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نکاح خود سنت ہے، ایک عبادت ہے. اور آپ جانیں جہاں عام حالات کے اندر کہ بیوی کے حقوق ادا کروں گا نہیں کروں گا، اس میں جائز ہے آپ کے لیے مسئلہ. اور اگر آپ کو تردد ہے کہ مجھ سے حقوق ادا نہیں ہو سکیں گے تو پھر نکاح نہ کرو، مکروہ تنزیہی. اور آپ کو اللہ کو بھلا کرے ظن غالب ہے کہ میری طرف سے زیادتی ہوگی، میں خر دماغ قسم کا آدمی ہوں، زیادتی ہوگی بیوی کے ساتھ میرا بنے گا نہیں، تو پھر مکروہ تحریمی. اور آپ کو یقین ہے کہ میں لڑوں گا بیوی سے، سمجھے، تو پھر یہ ہے کہ حرام ہے، نکاح نہ کرو. آئے مسئلہ سے؟ لیکن آپ کو یہ اللہ آپ کو بھلا کرے امید ہے، توقع ہے کہ حقوق ادا کروں گا تو پھر سنت ہے، سمجھے. اور شہوت کا آپ پر ظن غالب یہ ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا تو پھر واجب ہے. اور یقین ہے کہ میں حرام میں پڑ جاؤں گا، یا نکاح یا وہ، یا نکاح یا زنا، یقین ہے.
ایسی صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. اور وَعِنْدَ الطَّوَقَانِ واجب. توقان نہیں کہنا، کیا کہہ رہا ہوں؟ عند الطوقان. طوقان فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان کا وزن جہاں ہوتا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے. فعلان کا وزن یہاں پر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیلان جریان. سیلان جریان نہیں، جریان سیلان نہیں ہے. سیلان جریان حیوان طوقان. آپ سمجھے؟ تو عربوں کے یہاں فعلان تو میں وزن نکالا ہوں، لیکن موزون لہو تو آپ کے پاس ہے. یہ کیا سمجھیں گے؟ ہر بندہ میں تو فعلان اس کا وزن نکالا، لیکن موزون لہو جس کا وزن نکالا جا رہا ہے وہ تو آپ کے پاس ہے. ہر بندے کو پتہ ہے اپنی طبیعت کا کہ میں کہاں تک کنٹرول کر سکتا ہوں. بولو. اور خاص طور پر آپ کے بنگلہ دیش میں المچھلی مل مچھلی وما ادراک المچھلی هو الطوقان. بولو. اور مچھلی بغیر حوض کے گزارا نہیں کر سکتا. مچھلی کے لیے کیا چاہیے؟ حوض چاہیے. حوض صاف ہو تو تیرے گی، اور کبھی کبھی اس پر حیض آتا تو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ حیض کا معنی بھی بہنا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہے، اس لیے یہ سنت انبیاء ہے مولانا. اب اس کے بعد مسئلہ، ایک تو سنت 7 لاکھ انبیاء کی سنت ہے، اور نبیوں نے کثرت سے. حضرت سلیمان نے 100 کیے، بخاری مسلم میں، باقی سیاست میں. اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 کیے. دوسری روایت ہے حضرت داؤد نے، ان کے والد نے 1000 نکاح کیے. لارو میرے رکھی والا جھولے لا دمادم مست کلندر. 1000 نکاح. اور حضرت کو کس نے کہا کہ موری منظور کو ادھر بٹھاؤ؟ مولانا بہاؤالدین صاحب فقیر آدمی، مسکین آدمی، سمجھے بھیا. اور اسی بخاری میں اس سے پہلے کیا گزرا ہے؟ کتاب النکاح سے پہلے کیا گزرا ہے؟ فضائل قرآن اور فضائل حفاظ. بولو. فضائل قرآن تو حفاظ آسمان سے پیدا ہو جائیں گے، نکاح کرو حافظ پیدا کرو. یہی اس کی مناسبت ہے. سبحان اللہ. اب یہ میرا بھتیجا جو ہے نا بدبخت طلحہ حیران ہو رہا ہے کہ مولی منظور کس طرح بول رہا ہے. یہی مناسبت ہے. اور کیا مناسبت ہے؟ اس سے پہلے فضائل قرآن ہے، فضائل حفاظ ہے، تو حافظ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ نکاح سے پیدا ہوں. 3 سال پٹھان روتا رہا، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے. 3 سال پٹھان روتے رہے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا. اوپر سے فرشتے آ گئے، اس نے کہا خان صاحب تم نسوار کھا کھا کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اس نے کہا خان صاحب تو رو رہا ہے، اللہ مجھے بیٹا دے دے. آسمان پہ تیرے رونے کو دیکھ کر پٹھان فرشتے بھی روتے ہیں، لیکن خدا کہا وہ بدبخت پٹھان تو 3 سال سے رو رہا ہے کہ اللہ ہمیں کیا کر دے؟ بیٹا دے دے. لیکن ظالم پہلے شادی تو کر لے. اب حضرت میرے علاقے کا ہے نا، میں ان کے علاقے کا ہوں، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، عزیز ہیں. ادھر ان کی تشکیل ہو گئی ہے کس میں؟ تبلیغ میں. تبلیغ جو گھر سے تنگ آتا پھر تبلیغ میں خود بخود تشکیل ہو. یہ تشکیل مشکل سے کام نہیں چلتا، سمجھایا؟ کب تک تشکیل؟ یہ تشکیل 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے باہر اور 10 دن اپنے علاقے میں. 4 مہینے 10 دن. اور متوفانہ زوجہ کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے. متوفانہ زوجہ کی عدت کتنی ہے؟
4 مہینے 10 دن اسے انہوں نے نکالا. اصل مسئلہ یہ تھا حضرت عمر جب بنا امیر المومنین تو حضرت عمر گشت کر رہا تھا. رات کو گشت کرتے, کوئی غریب ہوگا کوئی مسکین ہوگا, اس کا خرچہ اس کی کفالت. اچانک حضرت اپنے میز کو سنبھالنا, مولانا محدودین صاحب سمجھے جی. تو حضرت جو ہے نا عمر گشت کر رہا تھا تو آواز آ رہی تھی جگ 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 گجک 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 گجک, اور پھر آواز آ رہی تھی فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ, فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی هذا السریر جوانبہ. خدا کی قسم اگر خدا کا خوف نہ ہوتا اس چارپائی کے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتی. اب میرا گلا بیٹھ گیا, ورنہ یہ شعر میں پڑھ کر آپ کا دماغ خراب کرتا. گلا میرا خراب ہے تو میں کیا نہ تلاوت کر سکتا میں کیسے کہوں. یہ سارے سازش مولوی شاہ سے عربین کے اپنا گلا خراب ہے, میرا بھی خراب کر دیا, اور قریب 2-3 دن سے دوائی دے رہا ہے. تو یہ خاتون کوئی بنگالی نہیں تھی, اور یہ خاتون کوئی پٹھان بھی نہیں تھی, یہ خاتون کوئی بلوچن بھی نہیں تھی. یہ خاتون ظاہر کی تابعیت تھی, صحابیات اور تابعیات. اور وہ سردی کی راتوں کے اندر کہتے فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی هذا السریر جوانبہ. اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس چارپائی کو ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتی. حضرت عمر نے, ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواتین کی عورت تو آواز تو باہر نہ نکلے. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. عورتوں کے پازیب کی آواز بھی, پازیب جانتے ہو وہ ملنگو, یہ عورتیں یہاں پاؤں پر پہنتی ہے, اور پھر جب چلتی ہے نا پازیب خلاخیل گھنگرو, گھنگرو بالکل گھنگرو. ہم لوگ بھی بلوچی میں گھنگرو ساقو پختوں کو سوائے پازیبو نہ ہوئے, ہاں پازیبو گھنگرو. ہم لوگ بلوچ بھی گھنگرو کہتے ہیں, بروئی بھی گھنگرو کہتے ہیں, بلوچ بھی گھنگرو. یہ گھنگرو جو ہے نا یہ عورتیں جب پہنتی ہے نا تو پھر چلتی ہے کڑکا کا کڑکا کا شڑکا کا شڑکا, تو ادھر دل انسان کا دھڑکا کا دھڑکا. آپ کو سمجھا ہے یار, باہر جب چلتی ہے نا تو پھر کیا ہے, ہاں پھر کیا ہے کڑکا کا کڑکا, پھر دھڑکا دل, پھر پھڑکا پھڑکا, پھر دھڑکا دھڑکا, پھر اس کے بعد توکک توکک توکک, تو پھر توکان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ان المرأة اذا خرجت استشرف الشیطان. آپ نے پڑھا مشکات میں, ترمذی میں بھی پڑھا, عورت جب نکلتی ہے تو عورت شیطان کہتے ہیں بغیر ضرورت کے کیوں نکل گئی. اب شدید ضرورت میں چلو نکلے, لیکن بن ٹھن کر کے باہر تو نکل گئی ہے, میں اس خدا کی مجھے قسم ہے کہ جس نے مجھے ذلیل کر دیا سجدے کے انکار سے, میں تجھے ذلیل کر کے چھوڑ دوں. آپ سمجھے. تو مسئلہ یہ تھا. بہرحال میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ نکاح سنت ہے. ایک تو سنت ہے نکاح من سنن المرسلین. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بفرض المحال لو لم یکن سنتن, اگر سنت نہ ہو, مباح ہو تو جعل المباحات طاعتن, مباحات کو طاعت عبادت بنانا, یہ اصول ابو حنیفہ کے پاس ہے. سب کو سبحان اللہ. وہ کیا ہے, آپ اپنے کھانے کو عبادت بنا سکتے ہیں, آپ اپنے سونے کو عبادت بنا سکتے ہیں, آپ اپنے بیٹھنے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں, آپ اپنی ملازمت کو بھی جعل المباحات طاعتن, مباحات کو طاعت بنا دینا. جیسے کہ ابو حنیفہ کا مشہور مسئلہ ہے, وہ یہ لأن اجعل طعامی صلاة احب الی من ان اجعل صلاتی طعاما. لأن اجعل طعامی صلاة, میں اپنے کھانے کو نماز بنا دوں. کھانے کو کس طرح نماز بنائیں گے کہ کھانا ادھر ہے اور آپ جلدی جلدی سمجھے. اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء. عشاء اور عشاء رات کا کھانا, عشاء اور عشاء جمع ہو جائے تو فابدؤوا بالعشاء, عشاء کو جلدی جلدی. لیکن آپ کے دل میں کہ نماز جلدی ختم نہ ہو جائے, نماز ختم نہ ہو جائے, نماز کا وقت نہ نکلے, تو یہ کھانا کھا رہے لیکن کھانا آپ کی عبادت بن رہا. برخلاف اس کے کہ آپ نے کھانا شروع کر دیا اور معلوم منظور یہ تھا دسترخوان پہ بیٹھ گیا,
اور امام صاحب کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ کہتے تباہ ہو جاؤ، سارا کھانا پوری مسجد کھا چکے. تو اب کیا ہے، آپ نماز کو کھانا بنا رہے، آپ کی توجہ کس میں ہے؟ کھانے. تو یہ نماز نہیں، یہ نماز کی روح ہے ذکر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي لِذِكْرِكَ إِيَّايَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي لِذِكْرِي إِيَّاكَ. نماز پڑھ میں اللہ تجھے یاد رکھوں، تو مجھے یاد رکھ. میں ذاکر ہوں، تو مذکور ہے، تو ذاکر ہے، میں اللہ مذکور ہوں. سمجھتا ہے؟ تو نماز کا مزہ تو نہیں ہوا نا. اور پھر یہ کہ گند جب لگا ہوا ہے، بولو کپڑے پہ گند لگا ہوا، تو پہلے گند کو دھوئیں گے پھر خوشبو لگائیں گے، یا اسی گند کے ہوتے ہوئے خوشبو لگائیں گے؟ جب آپ کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا ہے، آنکھیں ساتھ نہیں دے رہے. جوانی در حقیقت مولد الزام ہوتی ہے. شباب 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 شاب 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 شباب کو مانا اشتبت النار. آگ جب یہ ہے کہ مست ہو جائے، اس پر پٹرول ڈال دیں اور خشک لکڑیاں ڈالیں، ماچس کی تیلی، تو دباؤ آگ کو، آگ دبے گی نہیں. اس لیے یہ آگ نہ تبلیغ سے دبے گی نہ مدرسہ حسینیہ سے دبے گی. سمجھے؟ یہ آگ کیا ہے؟ بولو، یہ آگ کیا ہے؟ یہ تبلیغ سے بھی نہیں دبتی، بلکہ کسے دبے گی؟ صحابہ نے خود کہا نذهب الى منى ومذاكيرنا تقطر. ہم منى جائیں اور حلال نہ ہو جائیں، عمرہ کر کے حلال نہ ہو جائے، ومذاكيرنا تقطر، اور ہمارے ذکر سے قطرات نکلے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ تو بخاری بھرا ہوا ہے. تو تم لوگ اتنے بڑے بزرگ ہو، صحابہ سے بڑے بزرگ ہیں، اس لیے زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کریں. وہ یہ لوگ کریں کوشش. حضرت عمر نے جب اس خاتون کا سنا کہ فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی هذا السریر، جوانی میں دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھک 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 کوئی نہیں نکلا، پھر ٹھک 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 کوئی نہیں نکلا، پھر ٹھک ٹھک کوئی بھی نہیں نکلا. حضرت عمر کو شبہ ہو گیا، ظن غالب ہو گیا کہ اندر گڑبڑ ہو رہا ہے، کوئی یار آپس میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت عمر دیوار پھلانگ کر کے آ گئے. دیوار پھلانگ کر کے جب اندر آ گئے تو اللہ اکبر، کوئی بھی نہیں ہے گھر پہ، صرف ایک نوجوان خاتون ہے. آدھی رات کو، سردی کی راتیں، لمبی راتیں، آدھی رات کو یہ خاتون ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ کیا ہے؟ آپ عورت ہیں، آپ کی آواز باہر کیوں نکل گئی؟ فرمایا کہ بتاؤ کہ آپ کون ہیں؟ کہا مجھے خادم المومنین عمر بن الخطاب کہا جاتا. خادم المومنین. اور ساتھی اس بات کو سمجھے، ہر کی خدمت کر دو وہ مخدوم شد، ہر کی خدرہ دید وہ محروم شد. جو اساتذہ کی جوتے سیدھا کرے، کتاب بھی پڑھے، محنت کرے، اساتذہ کی جوتا سیدھا کرے اور خدمت کرے، خدا اس کو مخدوم بنائے گا. ہر کی خدرہ دید وہ محروم شد، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو خدا ذلیل کرے گا. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں خادم المومنین ہوں. کہا ابا جی، خاتون نے سر نیچے کیا، کہا ابا جی میں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑا ہے کہ میری آواز گھر سے باہر نکل گئی، لیکن ابا جی آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے خدا کے کئی حکم توڑا. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اجازت لے لو، آپ نے اجازت نہیں لی. وتسلموا علی اہلہا، سلام بھی نہیں کیا آپ نے دیوار. اور قرآن کہتے ہیں واتوا البیوت من ابوابها، دروازے سے آ جاؤ، تو پیچھے سے کیوں آ گیا؟ اور حدیث کہتی ہے الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی خلوت نہ کرے تنہائی کسی عورت. میں آپ کے کیا لگ رہی ہوں؟ نکل جا. میں نے تو ایک غلطی کی نا، آپ نے تو 4 غلطیاں کی. اور کہا کہ بیٹی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگوں گا، لیکن اور گیت نہیں گاؤں گی تو کیا کرو گے؟ ابھی نئی شادی ہماری ہو گئی اور آپ یہ کہ اٹھا کر کے میرے شوہر کو سرحد پر بھیجا ہے فوج نے. ابا جی آخر ہم جوان ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس پہ سوچوں گا. گئے اپنے بیوی سے پوچھا کہ عورت کب تک صبر کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ 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 عورت کتنا صبر کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینہ صرف.
بیوی نے کہا 4 مہینے، اس لیے ہمیں راوڑ سنگھ کو 4 مہینے کی اجازت مل گئی۔ 10 دن یہ پاکستان میں لگائیں گے اور 4 مہینے ادھر ادھر، سمجھے؟ اس لیے اس کے بعد حضرت عمر نے فوجیوں کے لیے یہ قانون منظور کیا کہ کوئی فوجی کمانڈر جائے، کوئی بھی فوجی جائے بارڈروں پر 4 مہینے سے زیادہ نہ گزارے، فوراً گھر آ جائے۔ آئے سمجھے؟ آ جائے، اور اس کو چھٹی بھی دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے فوجی جو ہے نا، فوجی غریب گیا بارڈر پہ، اور اس کے بعد کمانڈر سے کہا کہ تنگ آ چکا ہوں، بیوی یاد آ رہی ہے، چھٹی دے دو۔ کمانڈر نے کہا بریگیڈیئر نے کہا صرف 3 دن کی چھٹی، جلدی جاؤ، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں جلدی واپس آ جاؤ۔ اور وہ جیسے گھر پہ پہنچا تو دیکھا سرخی جھنڈی جل رہی ہے۔ بولو، وہ جیسے گھر پہ پہنچا تو دیکھا کیا ہے؟ سرخ جھنڈا۔ اور کمانڈر کو فون کیا، کہا بریگیڈیئر صاحب دشمن بڑا مکار ہے اور کوئی سگنل نہیں ملا، سرخ بتی جل رہی، وہاں سے گاڑی جانے کے آگے اجازت نہیں ہے، کیا کروں؟ کمانڈر نے کہا یہ دشمن بڑا مکار ہے، سامنے سے آپ کو موقع نہیں ملے گا، پیچھے سے حملہ کرے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو یہ ترتیب نہیں ہوگی۔ آیا کتاب کی مناسبت سمجھ میں آ گئی، احکام بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مستحب کس وقت ہے، سنت کس وقت ہے، واجب کس وقت ہے، فرض کس وقت ہے، مکروہ تنزیہ کس ٹائم پہ، مکروہ تحریمی کب ہے، حرام نکاح کرنا حرام کب ہے۔ آئے مسئلہ سے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ قرآن نے شروع کیا ہے 2 سے، اگر مرد ہو تو 2 کرو، اور اسی بخاری میں آپ نے پڑھا ہے، کتاب نکاح کے آگے آئے گا آپ کے سامنے، ان خیر هذه الامت اکثرها نساء، سب سے بھلا انسان وہ ہوگا جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ اس لیے اس پوری جماعت میں سب سے بھلا میں ہوں۔ میں کنگلا مدرس ہوں، تباہ ہوں، سمجھے؟ شمس العارفین کی طرح مالدار بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہے۔ اب یہ دیکھو محتمم بنا ہوا لیکن ایک۔ اب بنگلہ دیش والے کہہ رہے کہ جی ہم 2 3 4 کر نہیں سکتے۔ میرے بھائی نے کیا ہے 2، شمس العارفین نے، اللہ کے فضل و کرم سے گھر سے باہر ہے۔ ایک آدمی کو کہا کہ تمہارے گھر میں یار کبھی بھی لڑائی نہیں ہے، ہم ہمسائے میں بیوی کیوں کے ساتھ لڑائی ہے، تمہارے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہے یار، بہت مزے کی زندگی برداشت کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب نکاح کیا بیوی سے کہا جب میں غصہ ہو جاؤں گا تو باہر جانا، چھت پہ جانا، میرے ساتھ تکرار نہیں کرنا، چھت پہ چلی جانا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ آپ کو غصہ ہے، انسان کو غصہ آتا، میں نے دیکھا کہ اگر بیوی کو غصہ ہے تو میں چھت پہ چلا جاؤں گا، تکرار نہیں کریں گے تاکہ لڑائی نہ ہو جائے، برتن ایک دوسرے کو نہ مارے، جوتے نہ مارے ایک دوسرے کو۔ تو یہ ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کہ بیوی کو غصہ آ جائے تو میں ضرور چھت پہ چلا جاؤں گا، اور اگر مجھے غصہ آ جائے تو وہ چھت پہ چلی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں 12 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں 12 سال سے چھت پہ رہ رہا ہوں، اس لیے کوئی لڑائی نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ ملم کو ان باتوں کو چھوڑے یار، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ تشریف لاتے، ہم آپ کی اس مشقت کو سہتے ہوئے مختصر قیام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، کیا ہمارے لیے کوشش کرو۔ کوشش والا یہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھے؟ مولانا بہاؤالدین صاحب بیٹھا ہوا، مولانا فضل الرحمان جو لوگ بیٹھے ہوئے، یہ تبلیغی لوگ بیٹھے ہوئے، آج کل جتنی بھی ایجنسیاں سب تبلیغ میں ہیں۔ سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے ایجنسی والے کسی کو کوئی وہ نہیں دیتے، بس ہم تبلیغ میں ہیں۔ فضل الرحمان کو کہو، ان کو کہو، سمجھے؟ فضل الرحمان کو کہو، ان کو کہو، میں کسی حکومت ایسا حکومتوں کا دشمن ہوں، توبہ توبہ۔
مذاق مذاق میں وہ میزائل مار دیتا ہوں کہ انسان حیران ہوتا ہے، مذاق مذاق میں۔ اللہ کرے آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ ہمارے جان جگر ہیں، آپ ہمارے جان جگر ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، لیکن ہمارا دل آپ کے پاس ہے۔ اور جتنی عزت آپ نے ہمیں دی ہے ان دنوں میں نہیں آیا ہوں، میں بس کبھی کبھی چھٹی میں نہیں کرتا، اس کو چھٹی نہ ملی، مولویوں کو 3 مہینہ 4 مہینہ سال میں چھٹی ہوتی، مجھے چھٹی نہیں ہوتی، میں چھٹی نہیں کرتا۔ بس 1 مہینہ ختم بخاریاں ہوتی ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختون میں اور گلگت چترال، بس اسی میں۔ اس کے بعد 2 مہینے پھر روزانہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ ترجمہ قرآن پڑھاتا ہوں، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان 21-22 کے۔ اس کے بعد کبھی عمرے کے لیے چلے جاتے، کبھی جاتے وہ برطانیہ انگلینڈ میں، ادھر ثواب زیادہ، $1 $1 وما ادراک ما ڈالر، الپونڈ ملپونڈ۔ تو اس لیے مجھے بھی بہت افسوس ہے، آپ جیسے پیارے لوگ، آپ کے علماء میں عاجزی، انکساری، تواضع، علم کی پختگی ہم سے زیادہ ہے، سمجھے؟ ہم تو ویسے ہی، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ مولانا سلیم اللہ خان سمندر تھا علم کا، لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن یہ بدبخت جو ہے نا بس اسی طرح وہاں مدرسے میں پڑھا رہا۔ 30 سال جامعہ فاروقی میں رہا، 7-8 سال تو میں نے پڑھا، باقی میں نے پڑھایا، 28 سال ان کا امام بھی میں رہا۔ ابھی میں کسی جگہ، میرے پاس بھی 2000 تک طلباء ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی صورت ضرور بنا لے گا، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ آپ جو رو رہے ہیں ہم بھی رو رہے ہیں، صورت یہی ہے کہ ملا ایک جگہ پر ہو جائے، خدا کی قسم آج اسلام آ سکتا ہے، سارے مولوی ایک ہو جائے، بریلوی، جماعت اسلامی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ اپنے اختلافات کو ختم کرے نا۔ اتنی تعداد ہے یہ تبلیغی جماعت کے کہ ایک جگہ پر اگر ان کا کیا ہو جائے، بولو، ایک جگہ ان کے پورے پاکستان کے اگر کیا ہو جائے، اجتماع ہو جائے نا، تو مکے کے بعد، حج کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اجتماع کا یہی بنگلہ دیش میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی ٹکڑے ہو گئے اور مولوی بھی ٹکڑے ہو گئے، سین گروپ، فا گروپ، شین گروپ، عین گروپ، فا گروپ، صرف لام گروپ رہ گیا، باقی سارے ہو گئے۔ یہ بعد میں کسی سے پوچھنا کہ لام گروپ کون سا ہے، اس کا گروپ ابھی تک کوئی نہیں بنا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی سین گروپ، فا گروپ، شین گروپ، عین گروپ، سارے گروپ ہی گروپ بن گئے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے عرض کیا ہے کہ ہم تو علماء تیار کر کے آپ کو دیتے، اب وہی علماء خانقاہوں میں جاتے ہیں، ختم نبوت میں جاتے ہیں، جمعیت میں جاتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں۔ میں خود ناکارہ قسم کا ہوں، میں نے اس طرف نہ توجہ دی ہے نہ دے، اور ضروری ہے علماء کے لیے سیاست۔ یہ تو بخاری میں 3 جگہ پر یہ روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، آپ کے جلالین جلد اول میں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اس جگہ پر دیکھ رہنا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، سب کو سبحان اللہ۔ سیاست تو انبیاء کا کام ہے، سیاست شرعیہ صادقہ، سیاست شرعیہ صادقہ یہ علماء کا کام ہے، علماء نہیں ہوں گے۔ میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی کرونا کے بہانے سے ہمارے سینکڑوں علماء کو وینٹیلیٹر پر رکھ کر کے زہر کے انجیکشن لگا کر کے مار دیا۔ آپ کے ہاں بھی ہو گیا، مدرسے بند ہو گئے، مسجدیں بند ہو گئی، 6 فٹ میں۔ جہاں پولیس کے ادارے میں لوگ گتم گتا، کرونا نہیں لگ رہا، فوجی اداروں میں گتم گتا، کرونا نہیں لگ رہا، مارکیٹوں میں گتم گتا، کرونا نہیں لگ رہا، سبزی منڈی میں کرونا نہیں لگ رہا، بیوی کے ساتھ ٹچ ہے، کرونا نہیں لگ رہا، لیکن نماز میں ٹچ ہوگا تو کرونا لگے گا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ یہ کون سی سال؟ ہمارے مفتی جلدی میں انہوں نے کہا کہ ہاں 6 فٹ کے فاصلے پر دور دور رہو، دور دور رہو۔ میں نے ادھر پاکستان کے اندر میں نے کہا کہ بالکل نہیں ہوگا، میری مسجد کے اندر ٹچ ہوں گے ہم، اور اس طرح فصل سے یہ نمازیں تمہاری صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیوں جدائی کرتے ہو؟ اور سینکڑوں کرونا والوں کے پیشانی بھی میں نے چوما، مرنے کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھا، میرے مدرسے میں 2000 بندوں میں سے ایک کو بھی کرونا نہیں لگا، سمجھے؟ اور خدا کی قسم کراچی میں یہ گشت مشت ختم،
4:30 بجے ہوا. ارے چھوڑ نا دوسرا، پھر مجھے بٹھایا کیوں؟ سمجھے؟ پھر بٹھایا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے؟ ختم کر رہا ہوں. بند، سہروزہ بند، گشت بند. سمجھ؟ گشت بند، سہروزہ گشت، اور چلہ بند بند، فاصلہ فاصلہ. تبلیغ والے میرے پاس رو کر کے اگر کہنے لگے حضرت نہ گشت کے لیے چھوڑتے نہ چلے کے لیے چھوڑتے، نہ گشت کے لیے، گشت کہاں کرے، گشت کہاں کرے. میں نے کہا میرے محلے میں کرو، میرے محلے میں گشت کرو. برگیڈیئر فوجی آگے سمجھدار تھے، اس نے کہا مولانا پابندی ہے جمعے پر. میں نے کہا کوئی پابندی نہیں، میں پڑھاؤں گا. مسئلہ اس کو سمجھایا. پٹھان تھا، سمجھدار تھا. کہنے لگے اللہ آپ کا حافظ ہو مولانا، آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے. خدا کی قسم ہم نے نہ لکیریں لگائی نہ کچھ. پوری دنیا گواہ ہے، مولانا فضل الرحمان بھی گواہ ہے. میں نے چھٹیوں میں تفسیر بھی پڑھایا، کوئی ہم نے چھٹی نہیں کی. کٹھا سارے، اتنا بڑا تھال ہے، اس میں دال ہے، تھال ہے اس میں دال ہے، دبا دبا کر کھا رہے. کوئی جراثیم کچھ بھی نہیں. ہم نے سارے جراثیم امریکہ کے پتلوں میں بھیجا. جراثیم دم کر کے ہم نے امریکہ کے پتلوں میں بھیجا. سارے جراثیم کو خدا ان کو لگا دے، ہمیں کوئی نہیں لگے گا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مولوی سارے اکٹھے ہو جائیں تو اور تبدیلی نہ لائیں. تو میں نے تبلیغیوں سے کہا میری مسجد میں گشت کرو اور محلے میں گشت کرو، کوئی منع نہیں کرے گا. ادھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ گشت بھی کرتے رہے جیسے بھی، کبھی بھی ہمارا مدرسہ بند نہیں ہو گیا. اور وفاق المدارس کو ہمت نہیں ہوئی کہ مدارس شروع کریں عید الفطر کے بعد. حکومت نے کہا خبردار. مولانا فضل الرحمان سے میں نے کہا فضل الرحمان صاحب کچھ کرو. فضل الرحمان نے کہا چھوڑو، مولویوں کو ذرا اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے. حضرت مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ چھوڑو، اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے. چنانچہ یہ کر نہیں سکے. اور بقرہ عید کے بعد مولانا فضل الرحمان نے فرمایا مدرسہ کھولو، میں دیکھتا ہوں کون ہوتا ہے روکنے والا. مولانا نے کھول دیا، مدرسے شروع ہو. بولو جمعیت زندہ باد، بولو جمعیت زندہ باد، بولو جمعیت زندہ باد. اس لیے اپنی چودراہٹ کو اور اپنی بڑائی کو چھوڑ کر کے ہمیں ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا تو پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال نکاح میں نے آپ کو بتا دیا. اب مسئلہ میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. الترغیب فی النکاح لقول اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء فانکحوا اذا کان الامر کذلک. جب صورتحال یہی ہے، صورتحال یہی ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی، جو آپ کو اچھی عورتیں جو لگے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ او پاکیزہ عورتوں میں سے دو کرو. دو سے شروع کیا مثنی وثلاث. جمہور کیا یہ واو او کے معنی ہے. مثنی دو یا تین یا چار. سمجھتا ہے؟ یہ واو او کے معنی میں، جیسے کہ او واو کے معنی میں آتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اس لیے او کے ما قبل اور ما بعد دو سزاؤں کو اگر بادشاہ جمع کر کے کسی کو دے دے اجازت ہے. وہ او واو کے معنی میں، یہ واو او کے معنی میں. کچھ فرق پڑ گیا؟ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. آگے فرمایا اگر یہ حدیث ہمیں سنت دی جائے تو دے دیں گے آخر میں دے دیں گے. خاموش رہا. انہو سمع انس بن مالک حمید الطویل، اور ایک حمید اللہ آپ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے لمبے قد کے تھے، ایک چھوٹے تھے تو اس لیے حمید الطویل کہتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہے. تین آدمی آگے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروں کے پاس یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. فلما اخبروا، ان کو بتایا گیا کہ نبی نے نکاح کیا ہے، بیویوں کے ساتھ تشکیل ہوتی ہے، 9 بیوی ہیں، جاتا رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. جب ان کو خبر مل گئی کانہم تقالوها اے عدوها قلیلۃ، نبی کی نماز کو اور عبادت کو انہوں نے قلیل سمجھا کہ بھائی نبی تو تھوڑا وقت دے پا رہا، لیکن نبی چونکہ آپ کے گناہ سارے اللہ نے معاف کیا. فقالوا وأين نحن من النبی، ہم نبی کے مقام تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کی تھوڑی عبادت ہماری بہت عبادت سے بھی زیادہ ہے. جیسے کہ امریکہ کے $100 تمہارے ہزاروں افغان اس سے بنگلہ دیش کے روپے سے بھی زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نبی کا مسئلہ الگ ہے. فقالوا أين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، یا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آگے پیچھے آپ کی نغزشیں، ذنب کا ترجمہ نغزشیں کر رہا ہوں. آپ کے اللہ کو نغزشیں جن کو کہا جاتا ہے افضل کو چھوڑ کر کے مفضول کے، اس پہ گھنٹوں کے گھنٹے لگ جائیں گے. مجھے جانا ہی، لوگوں نے کہا جلدی کرو. سمجھے؟ تو فرماتے قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال احدهم
تو اللہ نے آپ کے سب کچھ اگلے پچھلے نغزشیں بھی معاف کی ہے، لہذا ہم نہیں پہنچ سکتے۔ قال احدهم، لہذا اس کو دیکھ کر ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں راتوں بھر ہمیشہ یہ ہے کہ نماز پڑھتا رہوں گا نفل۔ وقال آخر انا اصوم الدہر، میں سال بھر، دہر سے مراد سال ہے، سال بھر میں روزہ رکھوں گا، ولا افطر، افطار نہیں کروں۔ وقال آخر، تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، فلا اتزوج ابدا، کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، عبادت کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، حضرت آگے فوراً، فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے یہی کہا؟ جی ہاں۔ فقال واللہ انی لاخشاکم للہ، تم سب سے زیادہ میں خدا سے ڈرتا بھی ہوں، واتقاکم، اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی ہوں، اس کے باوجود لیکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں کبھی اور افطار بھی کرتا ہوں، اور اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ اصلی و ارقد، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، نکاح بھی کر لیتا ہوں۔ اور آپ نے پڑھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، آپ کی دنیا میں مجھے خوشبو، نماز اور عورتیں پسند ہیں۔ تبلیغ والے کہتے ہیں استغفر اللہ۔ آپ کی دنیا میں سے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں، نماز، خوشبو اور عورتیں۔ ارے بابا ادھر نکاح کرو تو پریکٹس کرو، پھر پتہ چلے گا کہ حور کو کس طرح وتی کریں گے۔ یہاں پریکٹس کرو، تم نے ادھر پریکٹس نہیں کیا، ایسا نا وہاں حور کی کان میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو کرو نا، آیا مدرسے میں؟ اس لیے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ کے اساتذہ قابل اور ماہر ہے، سمجھے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلباء کرام سے چھٹیوں میں چلے کی درخواست کرے، ضرور ساتھی چلے جائیں، ضرور چلے جائیں، یا صرف نحو کا دورہ کرو، ترجمہ قرآن کا دورہ کرو، اپنی جو ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں صرف میں کمزور ہوں، نحو میں کمزور ہوں، منطق میں کمزور ہوں، بلاغت میں کمزور ہوں، اس کو پورا کر لو، میرے طرح نالائق نہ بنو، سمجھے؟ پہلے یہ کہ اپنی کمی کی اس کی، باقی فارغ بیٹھنے سے، والدین کی زیارت صرف ایک ہفتہ بھی کافی ہے، ضرور ساتھی چلے پہ نکلے۔ بولو، ہاتھ کھڑا کرو، کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ کون تیار؟ اب وصول کرو نا، الحمدللہ۔ سند کھانا نہیں کھلا رہا، سند، سمجھے؟ ایک ہی ٹائم پہ جہاں جاتے ایک ٹائم کے کھانا کھلاتے، 50 جلسے کراتے، سمجھے؟ یہ کوئی ترتیب؟ آئندہ کے لیے آدمی بنگلہ دیش نہ آ جائے تو اچھا۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حسین احمد مدنی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور وہ قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی، فقیر محمد رشید گنگوئی، یہ دونوں شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ، وہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، شیخ صفی الدین احمد بن محمد ابو المواہب احمد بن علی سے، وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، اور وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، حافظ بن حجر اسقلانی ابراہیم احمد التنوخی سے، اور ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، اور وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی سے، ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد، وہ ابو عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، امام بخاری احمد بن اشقاب سے، احمد بن اشقاب محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارت بن القعقاع سے، عمارت بن القعقاع ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے پیغمبر سے، پیارے پیغمبر جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار ادارے کو حضرت اقدس شمس العلماء، شمس الدین نام تھا، حضرت شمس العلماء شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ قاسمی، ان کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اے اللہ، ادارے کے طلباء جو یہاں پر بیٹھے ہوئے، جو محنت کر رہے ہیں، جو مطلب اور جو منزل سامنے رکھی ہے، اللہ
ان کی منزل مراد تک ان کو پہنچا دے، اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اساتذہ کے محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، پروردگار مدرسے کے جو مسائل خزانے غیب سے ان کو حل فرما دے، ہر قسم کی خوشیاں ان کو نصیب فرما دے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے سحر و جادو سے، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار امت مسلمہ کو ایک کر دے اور نیک کر دے، پوری امت مسلمہ کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اکٹھا کر دے، جہاں جہاں بھی مسلمان بے بس بے کس بے سہارا ان کی مدد فرما دے۔ ربا اہل فلسطین کی حالت اظہار پر رحم فرما دے، مسجد اقصی کو یہود کے ظلم کے پنجے سے خلاصی عطا فرما دے، مسجد حرام کی حفاظت فرما دے، مسجد نبوی کی حفاظت فرما دے، تمام مساجد، مدارس، مراکز دینی، خانقاہیں سب کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، امارت اسلامیہ افغانستان کو تعدیر قائم و دائم فرما دے، شام میں جو صورتحال ڈھانچہ امارت اسلامی کی بنی ہے ان کی بھی مدد فرما دے، ان کی بھی نصرت فرما دے، اس کو بھی قائم و دائم فرما دے، اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے، جہاں جہاں بھی مسلمان اے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی دستگیر فرما دے، اہل فلسطین، اہل کشمیر، اہل پاکستان اور یہ کہ انڈیا، جہاں جہاں بھی مسلمان پروردگار ہمارے سب کی دستگیری فرما دے، سب کی مدد فرما دے۔ پروردگار مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ تیرے مقرب بندے جو طلبہ ہے اے اللہ، نبی کے یہ روحانی اولاد ہے، نبی کے بلبل ہے، اللہ ان کے لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، جنہوں نے آپ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ میرے برادر مکرم مولانا بہاؤالدین صاحب اور ان کی دیگر بھائی، دیگر اساتذہ، ان کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، حاضرین مجلس جتنے بھی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے۔ اے اللہ، 1.25 لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے، دین کے جس شعبے میں، تصنیف و تالیف میں، درس و تدریس میں، اذان و اقامت میں، خطابت میں، پروردگار اسی طرح تبلیغی جماعت میں، اور اس میں تحریک ختم نبوت میں، ناموس صحابہ میں، جس خانقاہیں، جس بھی میدان میں کوئی لگا ہے دین کا کام کر، اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، دستگیری فرما دے۔ اللہ اس برکت والی مجلس کی برکت کی وجہ سے نالائق منظور کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے، اے اللہ اس نالائق کی بھی مغفرت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ এই ছাত্র বসে কেউ ওঠো না, মেহমান আগে যাক তারপর সবাই যাও।